الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. یہ جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور بخاری شریف میں موجود ہے. حدیث نمبر ہے 1902. میں اس حدیث شریف کی تشریح کرنے سے پہلے آپ کے آئے ہوئے مہمان کا تعارف کراؤں گا. دارالعلوم دیوبند سے آپ کے اس پٹنامبٹ کا تعلق 150 سال سے اور دارالعلوم کی عمر بھی 150 سال ہے. تو دارالعلوم سے چندے کے سلسلے میں حضرت کو یہاں متعین کیا، اس علاقے میں متعین کیا گیا ہے. تو آپ حضرات کو دارالعلوم کے تعارف کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. میں صرف یاد دہانی کے لیے آپ کو ان کو پہچانوا رہا ہوں، بلکہ آپ شاید پہچانتے ہوں گے پہلے سے اور آپ یاد رکھیں کہ تشریف لا چکے ہیں. جن کو بھی دینا ہو وہ پہنچا دیں. دارالعلوم دیوبند عجیب اللہ کی رحمت والا ادارہ ہے کہ جس دن سے اس کا قیام ہوا ہے تب سے آج تک مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے سارے ملازمین کو. اور اگر مہینہ 30 تاریخ کا ہے اور بیچ میں جمعہ آ رہا ہے تو ایک دن پہلے جمعرات کو تنخواہ دے دی جاتی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت حکیم اسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کہ خزانے میں پیسہ تنخواہ کے برابر نہیں تھا، ختم ہو گیا تھا. تو حضرت حکیم الاسلام نے مہینے کی آخری تاریخ سے ایک دن پہلے 28 تاریخ کو اساتذہ کرام کو ملازمین کو اکٹھا کیا اور حضرت حکیم الاسلام نے کہا کہ اس لیے ہم نے آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا ہے کہ خزانے میں پیسہ ختم ہو گیا ہے، تو اگر اس مہینے کی تنخواہ وقت پر آپ کو نہ ملے تو کیا آپ لوگ کام کریں گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ اگر دارالعلوم کی بات ہے ہم تو اپنی زندگی گزارنے کی مجبوری کی وجہ سے تنخواہ لیتے ہیں، ورنہ تو یہ تو خدمت ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو خدمت نہیں کرنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. تو کہا کہ بس اس لیے میں نے آپ لوگوں کو زحمت دی. خیر مجلس ختم ہو گئی. کل ہو کر کے مہینہ ختم ہوا تو وقت پر سارے اساتذہ کو تنخواہ دی گئی، سارے ملازمین کو تنخواہ ملی. اب معلوم کیا جانے لگا کہ آخر کیا بات ہوئی. خزانہ بالکل خالی تھا. محترم صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں، حضرت محترم صاحب پریشان ہو گئے، کیا بات ہے، کیسے ملی تنخواہ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو ان کا سفر ملتوی ہو گیا کسی وجہ سے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ پیسے ہیں، آئندہ جب ارادہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پیسے دے دیں گے.
اس پیسے کو دارالعلوم میں دے دینا چاہیے. تو وہ آئے اور انہوں نے دارالعلوم میں وہ پیسے دیے. جب وہ پیسہ گنا گیا تو اتنا ہی تھا جتنے سے سب کی تنخواہ ادا ہو گئی. تو اسی لیے آپ دیں نہ دیں وہ ادارہ چلے گا، کیونکہ وہ کسی ایک آدمی کا ادارہ نہیں ہے، کسی ایک کی جیب میں پیسہ نہیں جاتا ہے. اور دارالعلوم کے سفراء دوسرے مدرسے کے سفیروں کی طرح نہیں ہوتے ہیں. یہ بالکل اپنا جاتے ہیں استغنا کے ساتھ، کہیں بھی بیٹھتے ہیں، اور ملک بھر میں دارالعلوم کے فضلاء، دارالعلوم کی خدمات ہیں. جہاں معلوم ہو جاتا ہے کہ دارالعلوم سے آئے ہوئے ہیں، آپ ہمارے یہاں ٹھہر جائیے، ہم اپنے پورے بستی سے گھوم کر کے اور جتنا ہوگا وہ ہم پہنچا دیں گے، حاضر کر دیں گے. یہی ماحول ہوتا ہے. غرض یہ کہ میں نے اتفاق سے ایک حدیث شریف پڑھی اور میں نے سوچا اس موضوع پہ بیان کروں. اتفاق یہ ہے کہ اس مضمون سے بالکل مطابق ہے حدیث شریف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان المبارک میں کیا تھا. ہر امتی کے دل میں یہ شوق ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول معلوم کریں، تاکہ اسی کے مطابق ہم چلیں اور ہمارا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں قابل قبول ہو جائے. حدیث شریف کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کا معمول 3 کام کرنا. رمضان میں حضور کا معمول 3 کام کرنا. سال بھر حضور عبادت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں عبادت کا رنگ ہی الگ ہو جاتا تھا. بہت زیادہ اپنے کو عبادت میں تھکاتے تھے، عبادت میں بہت زیادہ لگے رہتے تھے. رمضان کے مہینے پورے رمضان عبادت میں لگے رہتے تھے. دوسرا کام یہ رہتا تھا کہ حضور اللہ سے مناجات بہت زیادہ کرتے تھے، دعا بہت زیادہ کرتے تھے. یا تو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور دوسری عبادت کر رہے ہیں، اور یا یہ کہ وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. معاف کیے ہوئے شخص ہیں ایسے کہ جن کی اگلی اور پچھلی سارا کھاتا صاف کر دیا گیا ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے کہیں پر، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. رمضان میں بہت زیادہ حضور دعا کیا کرتے ہیں. تیسرا کام کہ حضور رمضان میں خرچ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. رمضان میں حضور بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے. بخاری شریف میں اٹھائے ہوا تھا تو اتفاق سے یہ حدیث شریف سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ اس حدیث کا مضمون آپ کے سامنے بیان کر دوں. اس حدیث شریف میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے. عبادت کے سلسلے میں تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضور رمضان میں کھڑے ہوتے تھے تو کھڑے ہی رہتے تھے، پوری رات عبادت کرتے تھے، حتیٰ تورمت قدماہ ہو، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر سوج جاتے تھے، پھول جاتے تھے. دونوں پیر پھول جانا بیمار آدمی نہیں ہے، لیکن پیر کا سوج جانا یہ کتنے لمبے قیام کی دلیل ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ میں آپ کے بنگلور کے قریب ایک شہر شیموگا ہے، وہاں سے میں حیدرآباد گیا. اتفاق سے بس پہ مجھے 16 گھنٹہ بیٹھنا پڑا اور رات کا سفر شام سے صبح تک کا دوپہر تک کا سفر تھا. تو ایسے ہی بس میں تھا، اے سی بس تھی، مگر جب میں اترا ہوں تو میرے پیر سوج گئے تھے، دونوں پیر سوج گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا اندازہ کیجیے کہ گھنٹوں حضور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہل بھی نہیں رہے ہیں. اگر پیر ہلتا رہے تو پھر نہیں ٹوٹتا، کیونکہ خون کی جو رننگ ہوتی ہے اس کو ہوتی رہتی ہے، اس کا سرکولیشن صحیح رہتا ہے. لیکن حضور ایسے سکون سے عبادت فرماتے تھے، ایسی نماز پڑھتے تھے کہ بس کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، پیر میں ورم ہو جاتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ سے مناجات کرتے تھے تو ایسی مناجات
کہ روئے زمین کے ہر حیوان کو، ہر جمادات کو، ہر چرند کو، ہر پرند کو رحم آنے لگے، ایسا گڑگڑا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ایسا گڑگڑا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب خرچ کرنے کے لیے آتے تھے تو سال بھر حضور تو اجود الناس تھے، سال بھر خرچ کرتے تھے کہ ادھر مال آیا نہیں کہ ادھر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن رمضان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ رمضان میں 11 مہینوں کے مقابلے میں حضور کی سخاوت انتہائی درجہ آسمان میں پہنچ جاتی تھی۔ حدیث شریف میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مال خرچ کرنے میں سارے لوگوں سے آگے بڑھنے والے تھے، لیکن وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، لیکن حضور کی سخاوت کا اس وقت رمضان میں بہت بڑا مظاہرہ ہوتا تھا جب حضرت جبریل علیہ السلام ملاقات کرتے تھے۔ جب حضرت جبریل آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب قرآن پاک حضرت جبریل کو سناتے تھے اور حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سناتے تھے، دور کرتے تھے۔ اس وقت حضور کی خوشی اور حضور کی فرحت اور حضور کا زہد اور دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کے مال و دولت سے بے رغبتی اتنی زیادہ بڑھ جاتی کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ راوی کہتے ہیں وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات حضور سے ملاقات کرتے تھے، حتیٰ ينسلخ، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا۔ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے سامنے قرآن پاک پیش کرتے تھے، یعنی قرآن کا دور کرتے تھے، سناتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، جب حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور ملاقات فرماتے تو حضور مال خرچ کرنے میں تیز ترین ہوا سے بھی زیادہ تیز ہوتے تھے۔ ہوا بتائیے کہ جیسے تیز ہوا چل رہی ہو اور اپنے مال کو آپ وہ ہوا میں اڑا رہے ہو تو کیسا لگے گا؟ تیز ترین ہوا سے بھی حضور زیادہ پھرتی سے اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان تھی رمضان المبارک میں۔ یہ حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پیش کی حضور کا معمول بتانے کے لیے۔ اب آئیے اپنا میں محاسبہ کروں اور آپ اپنا محاسبہ کیجئے کہ کیا رمضان ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق گزر رہا ہے؟ حضور کا مقابلہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمارے باپ نہیں کر سکتے، لیکن کیا حضور کے ان 3 معمولات میں سے 10واں حصہ بھی ہم ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہم کر رہے ہیں تو واقعتاً ہم حضور کی امت ہیں اور حضور کے طریقے پر ہیں اور خیر پر ہیں، اور اگر ہم نہیں کر رہے ہیں میرے دوستو تو ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمارے اپنے معمول کو بدلنا چاہیے، اپنے خیال کو اپنی فکر کو صحیح کرنا چاہیے تاکہ یہ رمضان ہمارا قبولیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت سے سرفراز ہو جائے۔ نبی کہ ہم اپنے کاموں میں تھکتے ہیں، کاہے کے لیے تھکتے ہیں؟ پیسے کمانے کے لیے تھکتے ہیں کہ وہ پیسے آئیں گے تو ہم اچھے کپڑے پہنیں گے، پیسے آئیں گے تو اچھا گھر بنائیں گے، پیسے آئیں گے اپنے بچوں کی خدمت کریں گے، اور پیسے آئیں گے تو اپنی بیوی کی خدمت کریں گے اور اپنے پڑوس کی خدمت کریں گے، ہم صدقہ خیرات کریں گے۔ ہم اس لیے پیسے کماتے ہیں، تو پیسے میں جا کے کمانے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، بس جہاں جو محنت ہاتھ پیر چلانے کی محنت ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ مزدور 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ اور بعض کمپنیوں میں تو 12 گھنٹے وہ ہاتھ چلاتے رہتے ہیں اور اپنے بدن کی حرکت کرتے رہتے ہیں، تھکتے ہیں، پسینہ آتا ہے میرے محترم جی۔ لیکن غور کیجئے، کیا عبادت کرتے ہوئے کبھی پسینہ آیا؟
کیا عبادت کرتے ہوئے کبھی پسینہ آیا؟ اگر عبادت کرتے ہوئے پسینہ آئے گا تو وہ پسینہ بھی نام اعمال میں سونے رہے گا، اور وہ تھکان ہمارے سلسلے میں کہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ، یہ تھکان کی صفت بہت سارے بندے دنیا کے لیے سرو کرتے تھے، اور یہ ہمارا بندہ، یہ آپ کا بندہ ہے جس نے آپ کی رضا کے لیے تھکان کو برداشت کیا ہے اور پسینہ اسے آیا ہے اور اس کے اعضاء میں تکلیف اور درد ہوئی ہے۔ میرے محترم، یہ چیز جب جسم کے اندر ہوگی تو یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی نہیں دے گا، ورنہ قیامت کا منظر عجیب قسم کا ہوگا کہ اگر ہاتھ نے گناہ کیا ہوگا تو زبان پہ تالا لگ جائے گا اور ہاتھ کہے گا اے اللہ، اس بندے نے میرے سے فلاں گناہ کیا تھا۔ ارے اب انسان کہے گا ہاتھ کو، اے ہاتھ، تو نے کیوں میرے خلاف گواہی دی؟ تمہیں کو طاقت پہنچانے کے لیے، قوت پہنچانے کے لیے تو میں نے چوری کی تھی اور میں نے فلاں گناہ کیا تھا۔ پیر کہے گا کہ اے اللہ، یہ فلاں گناہ کرنے کے لیے میرے کو چلایا تھا، اور ہر طرح سے اعضاء اور جوارح وہاں پر اللہ کے سامنے گواہی دیں گے اور زبان پہ مہر لگی ہوگی۔ قرآن پاک میں اس مضمون کو بڑی وضاحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ تو اس وقت کا کیا عالم ہوگا؟ انسان کہے گا اے اعضاء و جوارح، اے میرے جسم، تمہارے لیے تو، تمہاری لذت کے لیے تو ہی میں اتنی محنت کر رہا تھا۔ تو وہ کہے گا کہ نہیں، تم کو اللہ نے پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے۔ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کی اور تم نے گناہ کیا اور نفس کو لذت دینے کے لیے تم نے فلاں کام کیے ہیں، اس لیے میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں اور اللہ کے مطابق میں تو تمہارے خلاف گواہی دوں گا۔ تو اس وقت تو ہمارا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ آنکھ بند کیجیے، غور کیجیے، قیامت کا منظر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں ہم کھڑے ہیں، وہاں پر ہماری کوئی غلطی سامنے آ گئی ہے، اب پوچھا جا رہا ہے یہ غلطی تم نے کیوں کی تھی؟ اب ہمارا باپ بھی نہیں وہاں کام آ رہا ہے، ابا بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹا کام نہیں آتا میرے کو، تو جا، اور ماں بھی کام نہیں آ رہی ہے، بہن بھی کام نہیں آ رہی ہے، بھائی بھی کام نہیں آ رہے ہیں، دادا بھی کام نہیں آ رہا ہے، پوتے بھی کام نہیں آ رہے ہیں، ہر ایک نے چھوڑ دیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ہر آدمی ہر ایک سے جدا ہوگا، کہیں ہماری نیکی نہ فنا مانگ لے۔ اس وقت جو ہماری غلطی پھنسی ہوئی ہوگی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو اس وقت تو ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے، ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا معافی کو معاف کرانے کا۔ اس وقت کا کیا منظر ہوگا میرے محترم؟ اس لیے اگر آدمی کوئی غور کرے، آنکھ بند کر کے سوچے، آنکھ بند کر کے سوچنے کو مراقبہ کہا جاتا ہے، آنکھ بند کر کے سوچے کہ کیا عالم ہوگا اگر صحیح دل ہے اور صحیح دماغ ہے تو بدن کانپنے لگے گا اور دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی، اولاد کی محبت دل سے نکل جائے گی، ماں باپ کی محبت دل سے نکل جائے گی کہ اگر یہ سب دین میں آڑے آ رہے ہیں تو سب کو چھوڑ دے گا۔ بندہ سب کو چھوڑ کر کے مسجد جا رہا ہے، باپ کو بھی، ماں کو بھی، بہن کو بھی، بھائی کو بھی، بچے کو بھی اللہ اللہ کرنے کے لیے جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے یہاں جب کھڑا ہونا ہوگا تو یہ سارے بالکل کام نہیں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں تھوڑا تھکانا چاہیے اپنے کو۔ تاجر ہیں آپ حضرات، تجارت میں سیزن، ہر ایک کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ اب جب سیزن آ جاتا ہے، رمضان میں کپڑے والوں کا سیزن آ گیا، اب دکان میں لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، تم پوری رات دکان کھولے ہوئے ہو اور دن میں بھی دکان کھولے ہوئے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ارے جانے دے بھائی، ابھی 1 مہینے کے بعد جو مندی آئے گی نا تو پھر ویسے مکھی مارتے رہیں گے، کوئی گراہک نہیں آتا، اور ابھی تو جو کمانا ہے وہ کما کر کے ہم سیزن میں رکھ لیں گے۔ یہ دنیا ہے کہ ہم نوٹ گنتے ہیں اور اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے کو تھکا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو نیکیاں ہیں، نیکیوں کا سیزن ہے، رمضان ہے، اس میں ہمیں آخرت کے ثواب کا تصور نہیں ہے۔ کیوں تصور نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ہم کاؤنٹ کر کے گنتے نہیں ہیں کہ کتنا ہوا اور کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا آرام دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں، یہ قرآن پاک اور یہ اسلاف اور بزرگان کے معمولات، یہ سب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس سیزن کو
کام میں لائیں اور اس سیزن میں ہم اپنے کھاتے میں زیادہ سے زیادہ جمع کریں۔ قرآن کی تلاوت ہے مثال کے طور پہ، تو اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت امام ابو حنیفہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہم بہت عظمت سے لیتے ہیں، ان کا معمول تہجد پڑھنے کا ایسا تھا کہ گرمی کا موسم ہے، صحن میں ہی مصلی بچھا کر کے کھڑے ہو گئے تو ایسے کھڑے رہتے تھے کہ ہلتے بھی نہیں تھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے رہتے تھے، نفل پڑھتے رہتے تھے۔ ایک یہودی کا گھر تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں، تو وہ اپنے بیٹے کو رات میں پیشاب کرانے کے لیے اٹھاتا تھا، تو وہ بچہ اٹھتا تھا اور پیشاب کرا کے پھر اس کو لٹا دیتا تھا۔ اس بچے نے ایک مرتبہ باپ سے پوچھا، ابو کیا بات ہے؟ وہ فلاں صحن میں ایک درخت رہتا ہے جس کا سایہ بھی رہتا ہے، رات کو درخت رہتا ہے، دن کو نہیں رہتا ہے، وہ درخت موٹا ہوا ہے کہ اس میں پتے وتے بھی نہیں، ویسے ہی درخت کھڑا ہوا رہتا ہے، یہ کون سا درخت ہے ابا ہمیں بتائیے۔ تو کہنے لگا یہودی بیٹا وہ درخت نہیں ہے، وہ امام ابو حنیفہ ہیں، وہ رات کو اللہ عبادت کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور وہ ایسے رہتے ہیں کہ ہلتے بھی نہیں۔ یہ تو عام معمول تھا، لیکن رمضان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول دیکھیے، دن بھر میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، پورے 30 پارے کی تلاوت کر لیتے تھے، اور رات میں پوری رات میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے پورے، اور تراویح میں 3 قرآن پاک سناتے تھے 3 مرتبہ قرآن پاک سناتے تھے تراویح میں، اور پورے دن میں ایک اور پوری رات میں ایک۔ اب بتائیے کہ رمضان مثال کے طور پہ 30 دن کا اگر ہوا ہے تو پورے دن میں کتنے پارے ہوئے؟ 30، اور رات میں کتنے پارے ہوئے؟ 30 60، اور تراویح میں روزانہ کے معمول کے حساب سے وہ 3 پارے مثلاً سن رہے ہیں، تو 3 قرآن پاک ختم ہوا تو کتنے ہو گئے؟ 60 اور 30 63، 60 اور 3 63، یعنی 63 پارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ اپنے بزرگوں میں نے حضرت اپنے دارالعلوم دیوبند میں اپنے ایک استاد صاحب کو دیکھا ہے، بہت سارے بڑے بڑے بزرگوں کا جو سنتے ہیں تو وہ تو سنتے رہتے ہیں، میں نے جو اپنے حضرت کو دیکھا ہے، ہمارے حضرت الاستاد مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری ہیں، جن سے میں بہت قریب رہتا ہوں، ان کو میں بہت قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر بزرگ ہیں تو کیسے بزرگ ہیں، ان کے معمولات کیا ہیں، ان کا علم کس پائے کا ہے، وہ مجھے وہاں پر بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے دماغ میں جتنی پیچیدگیاں، جتنے اعتراضات شبہات ہوتے ہیں، سب وہاں پر میرے حل ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت کو دیکھا، رمضان شروع ہوا، رمضان کا چاند طلوع ہوا اور قرآن لے کر کے بیٹھ گئے۔ فون آیا، فون اٹھایا، بھائی رمضان کے بعد آپ بات کیجیے۔ ایک طالب علم آیا، دوسرے ملک کا ہے، وہ فارغ ہو کر کے جا رہا ہے، آیا، حضرت تھوڑی سی نصیحت کر دیجیے۔ چلنے کے بیٹے رمضان شروع ہو گیا ہے، اگر رمضان سے پہلے آتے تو میں تمہیں نصیحت کر دیتا، یا تم رمضان کے بعد تک ٹھہرو تو میں تمہیں نصیحت کروں گا، اب تو تلاوت کر رہا ہوں، چلائیے۔ اب صبح سے شام تک تلاوت کرتے رہتے ہیں، تراویح پڑھی، تراویح پڑھنے کے بعد پھر آئے تلاوت، ایک دم سے ہر وقت قرآن پاک لیے ہوئے۔ میں ان کا بہت قریبی، ان کا سمجھیے کہ بیٹا جیسا ہوں میں نے فون کیا حضرت کو رمضان کے مہینے میں، تو سلام کیا، بھائی خیریت ہے؟ کیوں رمضان میں فون کر رہے ہو؟ رمضان اور قرآن۔ میں نے سلام کر کے رکھ دیا۔ میں ایک مرتبہ رمضان کے دن سے پہلے حضرت کے پاس گیا، رمضان سے پہلے حضرت کے پاس گیا کہ حضرت رمضان میں کچھ معمولات بتا دیجیے، لکھنے پڑھنے کے یا کچھ کرنے کے۔
تو حضرت نے کہا کہ ایک ہی معمول، رمضان اور قرآن، بس جاؤ، دوسری کوئی نصیحت نہیں۔ رمضان اور قرآن کی نسبت سے ہمیں پورے رمضان تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیوبند میں گھر لوگوں کو معلوم ہے، وہ آ جاتے ہیں رمضان میں ملاقات کرنے کے لیے، تو میں کینیڈا چلا جاتا ہوں، لندن چلا جاتا ہوں، وہاں ہمارے دوست احباب ہیں، ان کا ایک کمرہ خالی رہتا ہے، اس کمرے میں بیٹھا ہوا تلاوت کرتا رہتا ہوں، نو ٹینشن، کوئی نہیں آتا ہمارے پاس۔ ہاں، ان کے فائدے کے لیے کسی ایک وقت میں تھوڑا سا اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اپنی خلوت میں ہو جاتا ہوں، وہاں مجھے کوئی چھیڑتا نہیں ہے، اس لیے میں سفر کرتا ہوں۔ رمضان اور قرآن کی نسبت دیکھیے، حضرت شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی آپ فضائل اعمال پڑھتے ہیں، حضرت شیخ کا معمول دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ حضرت کے ایک بے تکلف دوست رمضان میں آئے اور آ کر کے بیٹھے، السلام علیکم کیا، حضرت نے وعلیکم السلام کہا اور تلاوت کرتے رہے۔ وہ دوست بیٹھے رہے، نماز کا وقت ہو گیا، اٹھے اور گئے نماز پڑھ لیا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دوست پیچھے تھے، سلام کیا تو کہا وعلیکم السلام، پھر کمرے میں آ کر کے بیٹھ گئے اور تلاوت کرتے رہے، دوست بیٹھے رہے۔ بیٹھے عصر کا وقت ہو گیا، عصر کے وقت میں حضرت اٹھے اور نماز پڑھ لی عصر کی، اور نماز پڑھ کر کے پھر چلے آئے اپنے حجرے میں اور پھر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ وہ بے تکلف بچپن کا ساتھی، بے تکلف ساتھی ہے، وہ کسی کام سے ملاقات کے لیے آیا ہے یا باتیں کرنے کے لیے ساتھی ہیں، وہ پہنچے ہیں، حضرت نے بات ان سے نہیں کی کہ اے عزیز زکریا، رمضان تو میرے یہاں بھی آیا، مگر اتنا بخار لے کر کے نہیں آیا جتنا بخار تمہیں چڑھا ہوا ہے رمضان۔ تو رمضان خالص اللہ کے لیے ہمارے بزرگان ادا کرتے ہیں۔ آج کے زندہ بزرگان کی مثالیں بھی میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ ایمان تازہ اور مضبوط ہو۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر کی عورتیں رمضان میں سارا کام کرتے 15-20 پارے کی تلاوت کر لیتی ہے، ناظرہ دیکھ کر کے تلاوت کر لیتی ہے۔ بتائیے کہ گھر کی عورتیں کیسی ہیں کہ ناظرہ دیکھ کر کے وہ 15 سے 20 پارے پڑھ لیتی ہیں۔ میں آپ کو اللہ کی نعمت کا ظاہر کرنے کے لیے میں بول رہا ہوں کہ میں ایک ہی بھائی ایک ہی بہن ہوں۔ میری بہن رمضان میں اعتکاف کے لیے بیٹھتی ہے تو ہر 24 گھنٹے میں وہ ایک قرآن پاک پڑھتی ہے، حالانکہ حافظہ نہیں ہے، وہ ناظرہ ہے، دیکھ کر کے پڑھتی ہے، اور پورے صبح سے شام تک پڑھ کر کے ایک قرآن پاک ختم کرے گی اور بولے گی بھیا ایک قرآن ختم ہو گیا ہے، دعا کیسے کرنی چاہیے، کس وقت میں کرنی چاہیے، اور کن کو قرآن پاک کا ثواب بخشنا چاہیے۔ تو جب قرآن سے محبت ہوتی ہے نا بندے کو، مومن بندے کو، تو قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز سوچتی نہیں ہے، اس لیے رمضان میں خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رائے پور سہارنپور میں رائے پور کی خانقاہ میں حضرت 29ویں شعبان کو اپنے دوستوں کو احباب کو بلا کر کے کہہ دیتے کہ بھائی دیکھو اب ہم تم سے رخصت ہوتے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، اب زندگی باقی رہی تو رمضان کے بعد ملاقات ہوگی، اور اپنا بستر لے جا کر کے مسجد میں رکھوا دیتے تھے۔ مسجد میں رکھواتے تھے تو اتنے لوگ ان کی مسجد میں پہنچتے تھے کہ ان کا بستر رکھنے کی جگہ ہی نہیں رہتی تھی پوری مسجد میں، کہ پورا رمضان لوگ مسجد میں گزاریں گے۔ اس لیے وہ ایک بوری دیتے تھے اپنے خادم کو کہ جتنے لوگوں کے خط آئیں، پہلے موبائل سے پہلے لوگ خط لکھ کر کے بھیجتے تھے ڈاک سے، تو جتنے لوگوں کی ڈاک آئے وہ سب کے سب کو اس بوری میں رکھ دینا،
تاکہ رمضان کے بعد سب کو پڑھیں گے اور پھر جواب دیں گے۔ رمضان میں بندے سے کوئی تعلق نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رہے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سن لیجئے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں تراویح کا معمول پوری رات رہتا تھا، عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر تک سحری تک معمول رہتا تھا، اور گھر میں پردے کے ساتھ عورتیں بھی تراویح پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک کوئی عزیز تھے پڑھانے والے، تو وہ کسی مجبوری سے بیمار ہو گئے، کوئی دوسرے حافظ صاحب آئے اور حافظ صاحب نے عشاء کے بعد تراویح پڑھائی تو کتنی تراویح پڑھائی؟ 4 پارے پڑھائے، اور 4 پارے پڑھا کر کے وہ رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ تو گھر کی عورتوں نے سحری کے وقت میں کہا، حضرت کیسے حافظ صاحب آئے؟ وہ تو صرف 4 پارے پڑھ کر کے چلے گئے۔ معلوم یہ تھا کہ ان کے گھر میں 6 پارے 7 پارے پڑھنے کا معمول تھا، پوری رات تلاوت ہوتی تھی۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی رمضان کے انوار اور برکات کو لینے کے لیے سب سے بے تعلق ہو جایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے لالی اور سرخی آسمان پر آتی ہے۔ اے مسلمانوں، وہ سرخی شعبان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو سرخی ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں برکات اللہ کے شروع ہو جاتے ہیں، اور رمضان میں اتنے برکات نازل ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ تو آؤ اور رمضان کی برکات کو سمیٹو۔ حضرت کا بھی معمول اسی قسم کا تھا۔ میرے محترم، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ 2 منٹ میں بات ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کو آپ جانتے ہیں، ایک شاعر کہتا ہے، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاشتی ہے۔ اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ بندے کا ایک عمل پسند آ گیا نا خدائے پاک کی بارگاہ میں تو بندے کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو ہمیں کوئی ایسا عمل ضرور کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پسند آ جائے۔ شاعر کہتا ہے، رحمت حق بہانہ نہیں جوید، رحمت حق بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ پھر کہتا ہے، رحمت حق بہا نہیں جوید، کہ اللہ کی رحمت دولت نہیں ڈھونڈتی ہے۔ بہا کے معنی دولت۔ اللہ کی رحمت دولت نہیں ڈھونڈتی ہے کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنے مال ہیں، کتنی دولت ہے۔ اللہ کی رحمت دولت نہیں ڈھونڈتی، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ اللہ کی رحمت کو تلاشنے کے لیے رمضان کی راتوں کو جاگیں اور اپنے کو تھکائیں، تاکہ اللہ کے یہاں ہمارا بھی کوئی مقام ہو جائے اور جنت کی کوئی جگہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على